یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے جو زکوٰۃ کے مصارف پچھلے 2 حصوں میں بیان ہوئے تھے، آج کے اس پروگرام میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے متفرق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ بلا ضرورت زکوٰۃ کے مال کو ایک شہر یا بستی سے کسی دوسرے شہر یا بستی میں منتقل کرنا ٹھیک نہیں۔ اسی شہر کے اور اسی بستی کے فقراء اور مساکین اور جو اس کے زیادہ حقدار ہیں ان کو دیا جائے۔ البتہ اگر کسی شخص کے غریب عزیز و اقربا دوسری جگہ پر ہیں اور وہ کسی دوسرے شہر میں ہیں تو وہ اپنی زکوٰۃ ان کو بھیج سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر اور فاقہ اور وہاں کے لوگوں کا زیادہ ضرورت مند اور حاجت مند ہونا معلوم ہو تو زکوٰۃ کا پیسہ وہاں بھیجا جا سکتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ واجب ہے اس کی ادائیگی کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ اسی مال کا 40واں حصہ نکال کر مستحقین کو دے دیا جائے۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں نقد قیمت ہی دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فقراء کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں اور کثیر ہوتی ہیں۔ نقد پیسوں سے ان کا بہت سا کام آسان ہو جائے گا۔ اپنی عزیز اقارب جو کہ غریب اور مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ اور صدقات دینا زیادہ بہتر اور دوہرا ثواب رکھا گیا ہے۔ ایک زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ کی ادائیگی، اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی۔ اس میں یہ ضروری نہیں کہ ان کو بتا کر یہ زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ دیا جائے، بلکہ کسی تحفہ یا ہدیہ کے عنوان سے بھی یہ دیا جا سکتا ہے تاکہ لینے والے شریف آدمی کو لینے میں خفت محسوس نہ ہو۔ جو شخص اپنے قول و فعل یا عمل سے مستحق زکوٰۃ حاجت مند ظاہر ہو اور صدقات وغیرہ کا وہ سوال بھی کرے تو کیا دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی تصدیق کریں کہ وہ واقعتاً اس چیز کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ اس کے ظاہری حال اور اس کی جو کیفیت ہے اس پر ہی گمان کر لیا جائے، اور اگر یہ گمان غالب ہو کہ یہ شخص سوال کرنے والا یہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو دے دیا جائے۔ زکوٰۃ کا مال اپنے عزیز رشتہ داروں کو دینا تو زیادہ بہتر ہے اور اجر بھی اس میں زیادہ ہے جیسے ابھی ذکر ہوا، مگر میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح والدین اپنی اولاد کو یا اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دینا جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر استعمال ہوگا، جس طرح کے والدین اور اولاد ایک جگہ پر ہوتے ہیں اسی طرح میاں بیوی بھی ایک جگہ پر ہوتے ہیں، تو ان کا مصرف جو ہے وہ نہیں فرمایا گیا کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اسی طرح والدین اور اولاد کا معاملہ اور اولاد کی اولاد اور دادا پردادا کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو اپنے گمان کے مطابق مستحق اور مصرف زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص کافر تھا تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی، اس کو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ کافر زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا کی اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ وہ مال یعنی زکوٰۃ جو ہے کسی سید یا ہاشمی یا اپنا باپ یا بیٹا یا بیوی یا شوہر کو پہنچ گئی ہے تو زکوٰۃ کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ رقم زکوٰۃ کی اس کے ملک سے نکل کر ثواب کے مقام پر پہنچ گئی ہے، اور اس کے مصرف کے تعین کرنے میں جو مغالطہ ہو گیا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔